السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے دینی مسائل میں ہوں آپ کا میزبان محمد شاہد مظاہری جامعی۔ میرے دوستو، آج کچھ گفتگو کر لیتے ہیں وسیم رضوی کے تعلق سے۔ وسیم رضوی نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ مجھے میرے مرنے کے بعد ہندو رسم و رواج اور رسم و ریتی کے اعتبار سے جلا دیا جائے۔ میں نے یہ وصیت کر دی ہے، مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا نہ جائے۔ ارے بھائی، تمہیں کی وہم کہاں سے ہو گیا کہ مسلمان تمہیں قبرستان میں دفنانے کے لیے مقدمہ لڑیں گے، آپس میں لڑیں گے ہندو بھائیوں سے کہ نہیں یہ لاش ہمیں دے دو؟ یہ وہم کیوں ہو گیا تمہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر کے ظالم ملت اسلامیہ کا تو کوئی نقصان نہیں کرے گا۔ ملت اسلامیہ ایک ٹھہرے ہوئے گہرے سمندر کی طرح ہے۔ ملت اسلامیہ ایک ٹھہرے ہوئے موسم کی طرح ہے۔ مسلمان قوم اس موسم کی طرح ہے جس میں نہ شدید گرمی ہوتی ہے نہ شدید سردی ہوتی ہے۔ اگر ٹھہرے ہوئے موسم اور ٹھہرے ہوئے سمندر کو دیکھا جائے تو یہ اس بات کی پیشگی یا پیش خیمہ ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی طوفان آنے والا ہے۔ وسیم رضوی، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ مسلمانوں سے الگ ہو کر تو نے جو اعلان کیا ہے کہ میں الگ ہوں اور مجھے دفنایا نہ جائے، کیا تم نے مسلمانوں کے بیچ سے نکل کر مسلمانوں کا بہت بڑا کوئی نقصان کر دیا ہے اور تمہاری کوئی جگہ لے نہیں سکتا ہے؟ جیسے کہ ہندوستان میں کیا پوری دنیا میں جب مسلم کوئی بڑی شخصیت دنیا سے اٹھتی ہے اور انتقال ہو جاتا ہے کسی کا، تو پوری ملت اسلامیہ اس کا سوگ مناتی ہے اور مسلم قوم یہ کہتی ہے کہ اس کی جگہ، اس کے خلا کو پر کرنا بڑا مشکل ہے۔ لیکن کیا تمہارے ساتھ ملت اسلامیہ کا یہی رخ ہے؟ یہی ملت اسلامیہ کیا آپ کو یہی مقام اور رتبہ اور مرتبہ دیتی ہے؟ کیا ملت اسلامیہ آپ کو محترم شخصیت سمجھتی ہے؟ ارے سنو، جس طرح سے ایک خارش زدہ کتے اور بیمار کتے سے جس میں زخم پڑے ہوئے ہیں، کیڑے پڑے ہوئے ہوں، انسان ہی نہیں جانور بھی اس سے بچتے ہیں کہ اس کی بیماری کسی کو نہ لگ جائے۔ وہ کتا تنہا تنہا گھومتا ہے، اس کو تندرست کتے اپنے ساتھ نہیں لے کر چلتے۔ تو تم ایسے انسانوں میں سے ہو کہ انسان تو کیا جانور تمہیں اپنے قریب لگانے کی کوشش نہیں کریں گے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم ملت اسلامیہ سے الگ ہو کر تم نے مسلمانوں کا کوئی بہت بڑا نقصان کر دیا ہے؟ کہاں سے سمجھ لیا تم نے یہ؟ شیخ سعدی نے ایک شعر کہا ہے کہ منت منے کہ خدمت سلطان ہمی کنی، منت شناس آزو کے بخدمت بداشتت۔ ارے بادشاہ کی خدمت میں جا کر، بادشاہ کی خدمت کر کے تو یہ مت سمجھ کر کہ بادشاہ پر تو احسان کر رہا ہے، احسان مت جتلا، بلکہ اس کا احسان پہچان کہ اس نے تجھے اپنا نوکر بنا لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے اپنے دین کی حفاظت اور اپنے دین کی استقامت کے لیے، بندہ خود محتاج ہوتا ہے اس کا۔ اور سنو مسلمانوں، سنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک نصرانی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کرتا ہے۔ وہ پڑھا لکھا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی خدمت میں رکھا کہ جب وحی نازل ہو تو اس وحی کو تو لکھ لیا کر۔ یہ واقعہ ترمذی شریف میں اور ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے۔
وہ کچھ دن مسلمان رہنے کے بعد مرتد ہو گیا، یعنی اسلام سے پھر گیا، اور اپنے ساتھیوں میں جا کر کے اس نے یہ اعلان کیا کہ محمد، نعوذ باللہ، محمد کے پاس ہے کیا؟ جو کچھ ہے وہ میرا لکھا ہوا ہے اور میرا کلام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ان باتوں سے بہت رنج ہوا، اور آپ نے اس کو بددعا دی کہ تجھے زمین قبول نہیں کرے گی۔ چنانچہ چند ہی دنوں کے بعد وہ شخص مر گیا۔ جب اس کے ہم مذہب لوگوں نے، نصرانیوں نے اس کو دفن کیا، دفن کر کے وہ لوگ چلے گئے، صبح آ کر دیکھا کہ زمین نے اس کو باہر پھینک دیا ہے۔ تو انہوں نے یہ الزام لگایا کہ مسلمانوں نے چڑ کر، غصے میں آ کر، چونکہ یہ اسلام سے پھر گیا تھا، اس کی لاش کو نکال کر قبر سے باہر پھینک دیا ہے، اور انہوں نے پھر اور تھوڑی قبر کو گہرا کھودا اور اس میں دفنا دیا۔ صبح آ کر دیکھتے ہیں کہ اس کی لاش باہر پڑی ہوئی ہے، اور ایسا بھی نہیں لکھا واقعے میں کہ کوئی کتے یا چیل یا پنچھی، درندے پرندے اسے نوچ رہے ہوں۔ بہرحال تیسرے دن پھر آ کر دیکھا کہ اس کی لاش پھر پڑی ہوئی ہے۔ انہوں نے گہرا گڑھا کھودا اور زیادہ، اس میں دفنایا۔ تیسرے دن آ کر دیکھا کہ وہ لاش پھر باہر پڑی ہے۔ تو اب انہوں نے سمجھ لیا کہ کچھ نہ کچھ یہ خدائی معاملہ ہے، یہ خود نہیں ہے، اور اس کی لاش کو وہ زمین کے باہر ہی چھوڑ کر چلے گئے۔ میرے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نقصان پہنچانے والا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا، کسی بھی دور میں، کسی بھی زمانے میں، کسی بھی وقت میں، کسی بھی جگہ میں، چاہے اس کو کسی نصرانی اور عیسائی حکومتوں نے پناہ دے دی ہو، جیسے سلمان رشدی یا تسلیمہ نسرین ہے، اس جیسے اور کتنے لوگ کبھی بھی عزت کی اور سکون کی زندگی نہیں جیے، ہمیشہ وحشت اور تنہائی کی زندگی جی رہے ہیں۔ انڈین سلمان رشدی یعنی وسیم رضوی، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر کے، مسلمانوں کی دل آزاری کر کے، امت مسلمہ کے دلوں کو زخموں سے بھر دینے والے، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے یوں ہی چھوڑ دے گا؟ وہ اللہ جس کا محبوب اولی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ کے دل کو تکلیف پہنچانے والا صرف آپ کے زمانے میں ہی نہیں، رہتی دنیا تک کوئی سکون اور عزت کی زندگی نہیں گزار سکتا۔ انڈین سلمان رشدی یعنی وسیم رضوی کو ہم کوئی نصیحت تو کر نہیں سکتے، اس لیے کہ وہ خود اتنا بڑا گھمنڈی اور خود رائے انسان ہے۔ جیسا کہ شیخ سعدی کا میں نے بتایا کہ شیخ سعدی نے یہ کہا ہے کہ جو آدمی کسی گھمنڈی اور خود را یعنی اپنی بات اور اپنی ذات کے سوا وہ کسی کو اچھائی کی نظر سے نہیں دیکھتا، اسے نصیحت کرنے والا خود ایک ناصح کا محتاج ہے کہ تو کسے سمجھا رہا ہے؟ تو سمجھانے کی بات تو ہے ہی نہیں، اور رات دن تم یہ کہتے پھر رہے ہو کہ بہت بڑی سازش میرے خلاف ہو رہی ہے اور مجھے مار دیا جائے گا، تو یہ تیرا وہم ہے۔ انڈین سلمان رشدی، وسیم رضوی، تمہارے خون سے کوئی بھی گندے خون سے اپنے ہاتھوں کو گندا نہیں کرے گا، اور ہندوستان کا مسلمان کبھی بھی شدت پسند نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ مسلمانوں کی خاموشی یہ بزدلی کا آئینہ ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ مسلمانوں کا صبر و تحمل وہ ایسا ہے کہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔
مسلمان ہندوستان کا امن پسند ہے، فساد اور شرارتوں سے دور ہے۔ ہندوستان کا مسلمان کبھی بھی شدت پسندی کو پسند نہیں کرتا ہے، لیکن جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں انڈین سلمان رشدی وسیم رضوی مسلسل تکلیفیں پہنچا رہا ہے مسلمانوں کو، مسلمانوں کی بددعائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کیچڑ اچھالنے والے، یاد رکھنا جو آسمان کی طرف تھوکتا ہے وہ تھوک اس کے اوپر ہی گرتا ہے۔ تمام دنیا کے مسلمان، یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ مسلمان بھوک مری برداشت کر سکتا ہے، اپنی بیٹے کی جان گنوا دی گئی، کسی نے اس کو مار دیا، اس کو برداشت کر سکتا ہے، وہ ہر تکلیفیں، بڑے بڑی مصیبتیں، بڑے سے بڑے غم پر قابو پا سکتا ہے، اس کو برداشت کر سکتا ہے۔ لیکن کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی کیچڑ اچھالے، کوئی تکلیف پہنچائے، الزامات لگائے، آپ کی شان میں گستاخی کرے، مسلمان اس کو برداشت نہیں کرتا۔ اور وسیم رضوی، تم جانتے ہو کہ اگر تم بھارت کے علاوہ کسی بھی ملک میں ہوتے تو تمہاری یہ سانسیں اب تک چل نہیں رہی ہوتی۔ یہ انڈین مسلمان ہے جو صبر و تحمل کا، باوجود دلوں میں بہت زیادہ زخم ہونے کے جو تم نے پہنچائے ہیں، پھر بھی صبر و تحمل اور بہت زیادہ سنجیدگی اور حلم و بردباری کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ موسم کی خاموشی، سمندر کی خاموشی، یہ کسی بھی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھنا، سلمان رشدی، انڈین سلمان رشدی۔ میرے دوستو، ایک خبر آپ نے یہ بھی پڑھی ہوگی کہ یتی نرسنگھا نند ملون سے اس شخص نے ہاتھ ملا لیا ہے، اور اس نے اپنی کتاب محمد لکھ کر محمد نام رکھا ہے اس کا، اور اس میں بہت غلیظ باتیں اس نے کہی ہیں، اور اس نے اپنے ہاتھ میں غیر مذہب کا زنار بھی باندھ لیا ہے، وہ پٹی لال والی باندھ لی، مندر والی۔ جیسے کہ میں نے شروع میں کہا کہ تمہاری بڑی سی بڑی یہ اوچھی حرکتیں مسلمانوں کو غم اور تکلیف میں تو مبتلا کر سکتی ہیں، لیکن مسلمانوں کو فسادی نہیں بنا سکتی۔ مسلمان بہت تحمل کرتا ہے، لیکن مسلمانوں سے ایک بات میں ضرور عرض کرنا چاہوں گا، اس جیسے سلمان رشدی، اس جیسے ملعون آئے گئے، ہمیشہ آئے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور حین حیات میں بھی آئے، ان کو صحابہ کرام نے سزا دی، اور کتنے لوگوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر بھی کیا۔ لیکن ایک بات مسلمانوں میں عرض کرنا چاہوں گا، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سنیں۔ مسلمانوں، چاہے دنیا کے کسی بھی تختے پر، کرۂ ارض کے کسی بھی حصے پر مسلمانوں پر ظلم و استبداد ہو رہا ہو، قتل و قتال ہو رہا ہو، عصمت دریاں ہو رہی ہوں، مال و اسباب لوٹے جا رہے ہوں، مسلمانوں کی خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہو، لیکن طوف ہے مسلمانوں کہ مسجد میں ایک نمازی بھی نہیں بڑھتا ہے، کوئی راتوں کو اٹھ کر دعا کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا، سوائے ان چند افراد کے جن کو ہم اہل اللہ کہتے ہیں، چاہے وہ بے نمازی لوگ ہوں یا نمازی لوگ ہوں۔ راتوں کو اٹھ کر اللہ سے لو لگانا، انابت اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ سے مانگنا، یہ امت کے بیچ سے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم سنت یہ فوت ہو چکی ہے۔ دنیا کی وحشت ہو یا دشمن کا حملہ ہو یا اس کا خطرہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اس کا علاج تلاشتے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو کر۔ بس یہی میں پیغام دینے کے لیے یہ اتنی ویڈیو بنایا ہوں کہ مسلمانوں، بڑی بڑی مصیبتوں کے پہاڑ امہ پہ ٹوٹے ہیں، بڑے بڑے پہاڑ مصیبتوں کے، غموں کے، حالات کے بڑے بڑے آ کر گرے ہیں، اور ایسا لگتا تھا کہ امت مسلمہ ٹوٹ پھوٹ کر بکھر جائے گی، لیکن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ الحمدللہ اسلام بھی زندہ ہے، مسلمان بھی زندہ ہے۔ لیکن جو میں نے ابھی عرض کیا کہ دنیا میں کسی بھی طرح کنہی حالات میں کبھی بھی ہم نے کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ مسلمانوں کی صفوں میں نمازی بڑھ گئے ہوں، گناہوں سے کسی نے توبہ کی ہو، اللہ سے مانگا ہو۔ آخر میں یہ عرض کروں گا، بات لمبی ہو گئی، اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ سے لو لگا کر اللہ سے مانگنے، اے اللہ ہمیں اپنا شکر کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اپنی طرف متوجہ ہونے کی ہمیں اللہ توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سے میں اپنے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، سب کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے اور پوری امت کو اپنے گناہوں سے توبہ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے والے بنا دے۔ اتنی بات تو ضرور ہے جو اللہ کے حکموں کو توڑے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، کوئی ایک باغی بادشاہ کا غلام ہے یا اس کا نوکر ہے یا اس کا کوئی فوجی ہے، وہ بادشاہ کا باغی ہو جاتا ہے، بادشاہ کے خلاف ہتھیار اٹھاتا ہے، یا بادشاہ کو وہ برائی کرتا پھرتا ہے، بادشاہ کی حکومت پر الزام لگاتا ہے، تو کیا بادشاہ کی اس حکومت میں، سلطنت میں وہ آدمی کہیں سکون سے سو سکے گا؟ چین اور سکون کی زندگی گزار سکے گا؟ کہاں تک چھپتا پھرے گا، پکڑا جائے گا اور پھر اس کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا جائے گا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ ہماری شادی بیاہ میں، ہمارے بازاروں میں، دکانوں میں، ہماری مارکیٹ میں، مسجدوں میں، گھروں میں، مدرسوں میں، خانقاہوں میں، بہت کم جگہ خانقاہیں اور مسجد مدرسے رہ گئے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر پورے کے پورا عمل درآمد کرنے کی پوری کوشش کی جاتی ہو۔ بہت کم جگہیں ایسی بچی ہیں۔ ہو سکتا ہے میری یہ بات سن کر بہت سارے لوگوں کو برا لگے۔ ہاں، تعلیم ہے، نظام ہے، سسٹم ہے، اگر نہیں ہے تو خوف و خشیت، انابت اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت، آپ کی تعلیمات سے محبت، آپ کی حدیثوں سے محبت، یہ ملکہ اور یہ دولت ہمارے درمیان سے اٹھتی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام چیزوں سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنا اللہ تعالیٰ ہمیں خوف و خشیت عطا فرمائے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے باغی ہیں، آپ کی سنتوں کو پامال کر رہے ہیں، تو پھر کس طرح ہمیں دنیا میں عزت مل سکتی ہے؟ ذرا سوچئے، تنہائی میں بیٹھ کر، راتوں کو بستر پہ لیٹ کر ذرا سوچئے، اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ آپ سے آخر میں ایک ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے ہمارے چینل آسک دینی مسائل کو ابھی تک نہ سبسکرائب کیا ہو تو سبسکرائب